بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اینڈ ہسٹری چینل دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے اس بادشاہ کا قصہ جس نے ساری دنیا پر حکمرانی کی۔ آج تک پوری دنیا میں صرف 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی۔ ان میں سے ایک بادشاہ یہ ہیں جن کا نام آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یعنی کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ حضرت ذوالقرنین نے کہاں کہاں سفر کیا اور یاجوج ماجوج کے سامنے دیوار کیسے کھڑی کی؟ اس سارے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کاف میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو جانتے ہیں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سکندر اور ذوالقرنین لقب ہے۔ مفسرین نے اس لقب کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے 4 یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر 2 چھوٹے ابھار سے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کو ظاہری و باطنی علوم سے نوازا گیا تھا۔ یہ ظلمت اور نور میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ شہر بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے 2 مومن تھے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے جن میں نمرود اور بخت نصر، اور 5ویں بڑے بادشاہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے، بلکہ اللہ عز و جل سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ عز و جل نے انہیں محبوب بنایا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 3 سفر جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کاف میں ہے، جن کی رویداد بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، آپ اس سے محروم رہے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے، وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور درجائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر، پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے
تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہ تیغ کر دیا۔ تیسرا سفر۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ صدیاً دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ سد سکندری۔ جب لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسائیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں ملا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ سد سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالی کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔